سب کچھ ہے محمد عربی، کیونکہ علی اس پر قربان ہو رہا ہے۔ علی کس کی سپر ہے؟ حضور کی سپر ہے نا۔ سمجھ میں آ رہی؟ بالکل منطقی بات ہے، عقلی بات ہے۔ اب کسی کی سمجھ میں نہیں آئے، کسی پاگل کی لو جا نہیں سمجھ، ہمیں کیا؟ ہمارا کام ہے سمجھانا، دونوں طرف کو سمجھا رہا ہوں، ادھر والوں کو بھی سمجھا رہا ہوں، ادھر والوں کو بھی سمجھا رہا ہوں۔ نہ آگے نکل جانا بہت، نہ علی کے بغض میں پیچھے رہ جانا۔ مرکز یاد ہے نا؟ مرکز کیا ہے؟ غدیر۔ آگے جانے والا بھی گیا، پیچھے رہ جانے والا بھی گیا۔ جو مرکز سے وابستہ ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ مرکز سمجھ میں آگے بات؟ یہ مرکز، یہ علی تو تبوک کی بتا دی بات اس میں۔ علی کو آپ علی چاہیے، کیونکہ جب موسیٰ جاتے تھے اپنا نائب بنا کے جاتے تھے نا ہارون کو، آپ میرے نائب ہیں، آ رہی ہے۔ اب علی مسکرائے پہ سب نے سن لیا نا، سن لو۔ اب اور ارمانوں پہ اوس پڑ گیا، لو اب تو کچھ اور سمجھ رہے تھے، یہاں تو ایک اور منزل مل گئی، اللہ کی طرف سے ایک اور منزل مل گئی علی کو۔ علی واپس آ گئے۔ اب یہ بھی پس منظر میں نے بتا دیا۔ اب آئی پھر حذیفہ یمانی کی بات ہو رہی ہے۔ تبوک سے واپس آ گئے، حضور کا ناقہ آگے، عقبہ یا الثنیۃ العقبہ جگہ کا نام ہے، پہاڑی ہے، ادھر گھاٹی ہے، چھوٹا سا راستہ جس پہ ایک سواری آرام سے چل سکتی ہے، دو سواری تنگ ہوگی۔ جو تاریخ نے جغرافیہ بتایا میں وہی بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا رہا۔ تو حضور کا ناقہ ہے آگے، اور ناقے پکڑے ہوئے کون چل رہا ہے؟ مہار پکڑے ہوئے کون چل رہا ہے؟ حذیفہ یمانی۔ لوگ رہ گئے پیچھے۔ منافقین نے کمین گاہ بنائی ہے۔ کمین گاہ سمجھتے ہیں؟ کمین گاہ یعنی رسد، جس کا دن مرصاد، قرآن میں اس کا لفظ ہے مرصاد۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب ان کی کھات میں، منافقوں کی، کافروں کی، فرعونیوں کی، نمرودیوں کی، ہے نا؟ کبھی پڑھیں گے سورہ فجر میں اور بھی کئی جگہ پر۔ تو مرصاد لگا کے بیٹھے گھات پر، رات کا وقت ہے، بادل، بجلیاں بھی چمک رہی۔ بجلی تو رسول کے لیے چمکائی اللہ نے۔ وہاں منافقین بیٹھے ہیں ڈھاٹے باندھ کے کہ جب حضور کا ناقہ گزرے گا پتھر بڑا سا گرائیں گے، ناقہ بچکے کا بھاگے گا، گھاٹی سے نیچے جائے گا، اور معاذ اللہ ان کے ارمان پورا ہو جائے گا۔ ناقہ چل رہا ہے، وحی کے ذریعے سے اللہ نے اپنے رسول کو خبر دے دی۔ اور بعض نے لکھا، اس لیے کہہ رہا ہوں بعض نے، یہ تو سب نے لکھا کہ وحی کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو خبر ہو گئی کہ کچھ منافقین آگے نکل کر چھپ گئے ہیں۔ 12 کتنی تعداد ہے؟ 12، کسی ایک جگہ 13 ہے، ورنہ 12، ایک جگہ میں نے پڑھا وہاں 13 لکھا ہوا ہے، ورنہ 12 تعداد، 12 کی۔ بجلی چمکی، اللہ نے جب کہے نا بادلوں کو حکم دیا، ایسے تھوڑی چمکتی بجلی، اللہ کے حکم سے چمکتی ہے نا۔ بجلی چمکی، چہروں پہ نگاہ پڑی، اللہ کے رسول نے نام لے کے آواز دی، نام لے کے، حالانکہ ڈھانٹے باندھے تھے، فلا 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 فلا، ساتھ سے حذیفہ یمانی اپنی نام سن کے بھاگ گئے کہ رسول نے تو پہچان لیا، ہم نے تو چہرے چھپائے تھے، باقی لشکر تھا پیچھے۔ اب حذیفہ یمانی ہے، اللہ کے رسول یہ کون تھے؟ سنو، دل میں رکھنا یہ راز، بتانا مت، نام بتائے، 12 نام حذیفہ یمانی کو کہا دل میں رکھنا، اور رسول راز کی باتیں اس کو بتاتے تھے جو سینے میں رکھے۔ ایسے بھی تو تھے نا بیچارے سادے، ادھر سنتے تھے، ادھر جا کے کفار کو بتا دیتے تھے۔ ورنہ شب ہجرت اگر مخبری نہ ہوئی ہوتی تو کفار کو کیسے معلوم ہوا کہ آج رات جائیں گے؟ کیسے معلوم ہوا کہ آج رات جائیں گے؟ آخر کون تھے وہ مخبر جو فتح مکہ سے پہلے خطوط لے کے جا رہے تھے؟ اللہ کے رسول نے پیچھے پھر بھیجا ان کو، جاؤ علی جاؤ، یہ جا رہے ہیں وہاں مکے والوں کو پہلے سے مخبریاں کرنے کے لیے۔ تو بھائی سادے تھے نا، پیٹ میں بات رکتی نہیں تھی۔ خیر کیا کرے، مجبوری ہے۔ اب وہ حذیفہ یمانی کو سارے نام بتا دیے، حذیفہ
یہ جو خبردار سینے میں رکھنا. اس کے بعد حالت یہ تھی لوگوں کی، قرید کے پوچھتے تھے میرا نام تو نہیں تھا، میرا نام تو نہیں تھا. جناب حذیفہ کہتے تھے اگر بتانا ہوتا تو اللہ کا رسول مجھے کیوں بتاتا. لیکن لوگ کیسے پہچانتے تھے جانتے ہیں؟ حضور کے بعد کے زمانے میں کیسے پہچانتے تھے لوگ؟ جس جنازے پر حذیفہ حاضر نہیں ہوتے تھے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ بھی ان 12 میں کا ایک ہے. بس ختم کر دی میں نے. ابھی ذکر باقی حذیفہ کا. ابھی کیا کیا ہے خندق میں بتاتا ہوں آگے چل کے، اور کون کون سے فضائل علی کی کون کون سی روایات ہیں جو حذیفہ نے نقل کی اور حذیفہ سے دوسروں نے نقل کی، اور جنہوں نے نقل کی وہ بھی صحابہ ہیں. کون ہے وہ بھی صحابہ. لیکن کل انشاءاللہ زندگی رہی تو کل جو اس لیے میں نے ذکر کیا کہ صحابہ کے فضائل پڑھتے رہیں گے تاکہ سب ہمارے بھائی آ کے سنتے رہیں، فضائل لے جاتے رہیں اور بتاتے رہیں ان کو کہ بھائی یہ بھی تو پڑھ دیا کرو. ریڈیو اٹھانا آسان ہے، فضائل پڑھنا بڑا مشکل ہے. فضائل عظمت، جس کی عظمت کی ریڈیو اس کا ذکر تو کر دو. اللہ کے بندوں کہیں تو ذکر کر دو، 2-4 فضیلتیں تو بیان کر دو. نہیں ہے تو ہم سے لے لو. اس معاملے میں ہمارا دل اپنے مولا کی طرح بڑا کشادہ ہے. بلکہ نہیں، ہمارا دل جو کشادہ ہوا ہے تو یہ مولا کی وجہ سے ہوا ہے. اپنے مولا سے سیکھا ہے کہ سب کے لیے دل کشادہ رکھو، سینہ کشادہ رکھو، جو مانگتے ہیں دے دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اطمینان رکھو. دشمنی تم سے نہیں ہے، دشمنی ہے علی اور اولاد علی سے. بہت جلدی ہمارے کچھ دوستوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. کل میں سن رہا تھا، آج بھی صبح میرے پاس میسیجز آئے ہمارے بہت ہی محترم علماء کے مختلف مکاتب کے، تو خود کہنے کہ اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں استعمال کیا جا رہا تھا. اعلان کیا، میرے پاس کلپ ہے بھائی، بیان ہے بیان. یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت کے خلاف استعمال کریں اور صحابہ کا نام لے کے نام رکھ رہے ہیں صحابہ کا، اور وہاں برا بلا کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اہل بیت کے قاتلوں کی تعریف کرنا اہل بیت کی مذمت ہو گیا نا، ہو گیا نا مذمت. مودی کی تعریف کرنا کشمیریوں سے دشمنی نہیں، اسرائیل کی تعریف کرنا فلسطینیوں سے دشمنی نہیں ہے. ایک اصول تو بناؤ اللہ کے بندو. یہ تو دیکھو کہ کون کون اسرائیل کے ساتھ ہے. وہی آج بھی ساتھ ہے جو کل بھی بنی قریظہ کے یہودیوں کے ساتھ تھا مدینے میں. نہیں سمجھے تو کوئی بات نہیں سمجھے. ریکارڈ پہ تو میں نے ایک نام لے ہی دیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آتا؟ صرف وہ بغض نہیں جاتا، وہ دشمنی نہیں جاتی. کربلا میں سب کو تہہ دیکھ کرنے کے بعد میرے پاس ہیں اشعار بھی لکھے ہیں، بہت بڑا کلام ہے اس یزید ملعون کا، جس نے کہا تھا کہ کچھ نہیں، بنی ہاشم نے بازی جمائی تھی، یعنی کھیل کیا تھا. بنی ہاشم نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہ کوئی خبر آئی تھی، نہ کوئی وحی، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، کچھ. اور میں نے کیسا انتقام لیا علی کی اولاد سے. میرے بدر و احد کے مقتول آج زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ ہم نے کس طرح ہاشم سے انتقام لیا ہے اپنے باپ دادا کے خون کا. پھر کہتے ہو مسلمان تھا، پھر کہتے ہو مسلمان تھا، وحی کا منکر، جناب جبرائیل کا منکر، نبوت کا منکر، اور اپنے کافر باپ دادا پہ فخر کرنے والا، اولاد رسول کو قتل کر کے جشن منانے والا، پھر مسلمان، پھر اس کو امیر مانتے ہو. تو ہم تو دعائیں ہمیشہ سے ہی کرتے ہیں کہ پروردگار تمہیں تمہارے امیر کے ساتھ، ہمیں ہمارے امیر کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے. تو ہمارے وہ اہل سنت کے علماء جن کا میں نام یاد لینا نہیں سمجھتا مناسب، لیکن آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ کس طرح سے 3-4 دن سے وہ اپنا مورچہ جمائے ہوئے ہیں. کل لاہور میں بہت بڑی کانفرنس بھی کی ہے انہوں نے، اور اپنا عقیدے کا اعلان کیا. برمن بتایا کہ بھائی ان سے ہمارا واسطہ نہیں ہے، دھوکہ دے کے ہمارے لوگوں کو لے گئے. ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہاں کیا کرنے والے. وہی یعنی نام صحابہ کا لیا، سب چلے گئے بیچارے. مجھا کے انہیں انداز ہو کہ صحابہ کا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا، یہاں پہ تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے، یا تو گالیاں دے رہے ہیں دوسروں. ایسا نہیں. ہم اگر فضائل علی کی محفل سجاتے ہیں تو علی کا ذکر بھی تو کرتے ہیں نا، کرتے ہیں نا.
ہماری مجلس میں فضائل علی بیان ہو رہے ہیں نا، ہم اگر مجلس حسین کا اعلان کرتے ہیں تو خدا کی قسم حسین کے ذکر کے بغیر ہماری مجلس ہو سکتی؟ ہو سکتی؟ کوئی چھٹکے کوئی تقیّے میں تو کام نہیں کر رہے بھائی، آپ کے سامنے ہے ہماری مجلسیں، اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کا ذکر کریں، حسین کو قتل کرنے والوں کو چھوڑ دیں؟ عجیب نہیں؟ عجیب ہے۔ کشمیر کے مظلوموں کی حمایت کرو، جو پہ ظلم کر رہا ہے اس کو چھوڑ دو، یہ تو ایسی بات ہو گئی۔ یہ مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں، کوئی مقایسہ نہیں ہے کربلا میں کشمیر میں، لیکن بھارت بیچارے آج کے مظلوم تو ہیں نا، آج کے مجبور تو ہے نا، آج تو کربلائے عصر میں جس کو مجازن کہتے ہیں، مجازن کھڑے تو ہے نا بیچارے، ہمارے بھائی ہیں بھائی، ہم سے زیادہ کون ان کی حمایت کر رہا ہے؟ ہمارے ہزاروں شہید ہو گئے، اس کے باوجود ہم نے مظلوم کی حمایت سے ہاتھ تھوڑی اٹھائے، نہیں اٹھائے کہیں کا بھی مظلوم۔ آج فلسطینیوں کی حمایت میں کون آواز بلند کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں بھائی، ہم کر رہے ہیں، میدان میں کر رہے ہیں، کھڑے ہوئے میدان میں، ڈٹے ہوئے ساری دنیا۔ مسئلہ یہ، مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا، وہ بدر و احد کے مقتولین کا بدلہ انتقام لے رہا۔ میں آج شام کے بازار میں داخلہ دیکھ رہا تھا، ناصر التواری، ذرا ہمت سے، حوصلے سے یہ چند جملے سنیے گا۔ میں ہمیشہ پڑھتا آیا، سنتا بھی آیا تھا مسائل، شام جانے سے پہلے تک سنتا آیا تھا کہ آپ تمام اسیروں کو 3 دن تک دمشق کے باہر رکا گیا، کیونکہ سجاوٹ نہیں ہوئی تھی، کئی 9 دن کئی 3 دن، وہ بحث نہیں۔ جب سجاوٹ مکمل ہو گئی تو پھر ہوا کہ آپ ان کو لے کر آؤ اندر دربار تک۔ جو دروازہ جہاں سے گئے تھے، مین دروازہ جو ہے شام کا، دمشق، شام نہیں دمشق کا، قدیم دمشق کا، جدید شہر تو دوسرا ہے نا، جو قدیم شہر ویسے کا ویسے ہی محفوظ کر دیا ہے اقوام متحدہ نے، اس کو مخصوص کر دیا ہے 4 دیواری کے ساتھ، اس کے اندر جو پرانا دمشق، وہاں سے دربار تک کا راستہ، جس کو اب انہیں نے بعد میں بنی امیہ، مسجد بنی امیہ نام رکھا تھا، کیونکہ عباسیوں حملہ کر کے تباہ کرنا چاہتے تھے ان کے دربار کو، محلوں کو، تو انہیں نے جلدی سے ان پہ تختی لگا دی تھی مسجد کی، تو آج تک مسجد بنی امیہ کہلاتی ہے، لیکن ہے وہ اس میں دربار، اور اس کے ساتھ ان کے قصرے سب ہے۔ تو خیر، تو وہاں سے فاصلہ کتنا ہوگا بھائی؟ 1.5 کلومیٹر، اس سے زیادہ تھوڑی ہے، 1.5 کلومیٹر۔ تو 1.5 کلومیٹر کتنی دیر میں طے کرے گا آدمی؟ بہت رش ہوگا تو 1 گھنٹہ، ہے نا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو میچ نہیں کھا رہا جو مسائب میں پڑھتا ہوں اس سے۔ میں مسائب میں پڑھتا ہوں کہ 9 گھنٹے یا 3 دن میں راستہ طے ہوا ہے۔ بھائی اب انسان کا دل ہے نا، دماغ ہے نا، سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کتنا کم فاصلہ۔ اچھا پھر بازار ہر طرف سے ایک جیسا نہیں ہے نا، کہیں سے چوڑا ہے کہیں سے پتلا ہے۔ اچھا جب ایک جگہ گھسے بازار میں تو وہ اتنا پتلا ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں سے تو ناقے گزر ہی نہیں سکتے۔ ایک دوسرا سوال پیدا ہو گیا بھائی، ایک دن گیا نہیں سمجھ میں آئی بات، دوسرے دن پھر گیا۔ جب دوسرے دن گیا تو وہاں مختلف محلے ہیں، آج بھی محلے بٹے ہوئے ہیں، آج بھی وہاں یہودیوں کا بھی محلہ ہے، عیسائیوں کا بھی محلہ ہے، مسلمانوں کے بھی 2 محلے الگ الگ ہیں، ہر اس کے بٹے ہوئے محلے آج بھی ویسے ہیں۔ تو وہاں مختلف جگہ تختیاں لگی ہوئی کہ اہل بیت کا قافلہ یہاں بھی ٹھہرا تھا، کسی یہودیوں کی عبادت گاہ کے سامنے لگا ہوا ہے بورڈ، کہیں عیسائیوں کا۔ تو اندر محلوں میں میں جاتا میں کہا بھائی یہاں اندر کیوں آئے؟ جب ہوتا ہے نا ذہن میں کہ شاید ایسے ہی بس وہ انہیں نے لگا دیا تاکہ یہاں بھی ظاہر آ جائے، یہاں تک بھی ظاہر آ جائے، لگا دیا ہوگا ایسے کسی نے تختی کہ چلو بھائی ادھر بھی ظاہر آئیں گے، ادھر بھی کچھ ہو جائے گا، تو یہ محلوں کے اندر کیوں؟ لیکن عزاداروں پھر جب دربار یا بازار سے گزرا تو پھر عقدہ کھلا مجھ میں، وہ جو کہیں کہیں پڑھا تھا نا کہ جب یہ داخل ہوا ہے دمشق میں قافلہ اسیروں کا، تو اس ملعون نے اعلان کرایا کہ ہر محلے سے گھماؤ گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کون ہے؟ رسول زادیہ۔ اب ایک جگہ تو مجھے نام لینا ہی پڑے گا اپنے بھائی کا، مفتی حنیف قریشی کا۔ کل جو انہیں مسائب پڑھے نا جمعے کے خطبے کے بعد، میرا سلام ہے تم پر بھائی، تم نے جس انداز میں شام کے مسائب پڑھے، وہ مسائب نہیں جو میں پڑھ رہا ہوں، لیکن اس نے ایک جملہ کہا کہ وہ بدبخت، اس کی بیوی کے سر کی چادر سر کی تو چلا اٹھا کہ اس بھرے دربار میں تیرے سر سے چادر گر گئی، تو اس کی بیوی نے، یہ وہ پڑھنے مفتی حنیف قریشی کو، اس کی بیوی نے چلا کر کہا لعنت ہو تجھ پر،
میرے سر گرہنا برہنا کھلنے کا تجھے اتنا خیال ہے، اور یہ رسول کی بیٹیاں، اتنا کافی ہے نا رونے کے لیے، کافی ہے۔ یہ ہے، بتاؤ کہاں کہاں سے علی کی محبت، اولاد علی کی محبت نکالو گے؟ مجبور ہو کے میں نے نام لے دیا اس عالم کا جس کا میں سن کے آ رہا ہوں بیان، اس نے یہ جملہ کہا۔ اب آئیے جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں وہ سن لیجیے، 2-3 جملے۔ جب یہ دوسرے دن پھر مجھ پہ عقدہ کھلا کہ ہر محلے سے ان کو لے جایا گیا، ہر محلے میں گھمایا گیا، اچھا ناکوں پر آئے تھے، پھر یہ کیا قصہ ہے کہ ایک رسی میں 12 گلے؟ یہ کیا قصہ ہے؟ ایسے نہیں جاؤں گا بغیر سمجھائے، آپ کو 2 منٹ لگیں گے بس۔ بھائی ناکوں پر اسیر آئے تھے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، بازاروں میں بھی ناک، یہ ایک رسی میں 12 گلے کیسے ہوئے؟ تو سنو، جب وہ آخری بازار جو اتنا تنگ تھا کہ ناکے گزر نہیں سکتے تھے، قیدیوں کو ناکوں سے اتارا گیا، 2-3 صفحے بنا کر بھی نہیں چل سکتے تھے، اتنا ہجوم تھا، اتنا ازدحام تھا، اس لیے ایک رسی میں سب قیدیوں کو باندھا گیا تھا، ایک رسی میں باندھا گیا تھا، سر نیوڑ آئے، بیویاں آگے آگے سیدھے سجاد، بالوں سے چہرے کا پردہ کیا ہوا، اس شان سے اس عالم میں اس رسول کی بیٹیاں گئی ہیں جس رسول نے ان کو تاریکیوں سے نکالا، ان کو اندھیروں سے نکالا، ان کو کفر و شرک سے نکالا، اس رسول کی بیٹیوں کو اس طرح سے لے کے گئے تھے دربار میں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب